السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 139 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے کبھی مایوس مت ہونا۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا جا رہا ہے، کہیں دیکھ رہے ہم اور آپ کے بلڈوزر چل رہے ہیں، اور ہم اور آپ موب لنچنگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ٹی وی پر، میڈیا پر اسلام کی بدنامی بھی دیکھ رہے ہیں۔ آ رہی اردو سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ بھائی آمی بنگلہ جانی نا، بھائی آمی بنگلہ جانی نا، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے ساتھ دیجیے گا میرا ذرا۔ تو یہ سب چیز ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرا اپنا نظریہ ہے بات کرنے کا، سب کا اپنا طریقہ ہے بات کرنے کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے جو حالات بنے ہوئے ہیں، آخر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلی چیز یہ ہے، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کہلوایا تھا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ نہیں، غمگین مت ہو، تم ہی بلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو۔ 1947 میں مولانا ابوالکلام آزاد، جو اپنے آزاد بھارت کے پہلے شکشا منتری ہیں، ایجوکیشن منسٹر ہیں، دلی کی جامع مسجد سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھائیو جا رہے ہو، میرے پاس وہی پرانا نسخہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو آج بھی اگر مایوسی ہے تو میرے پاس بھی وہی 1400 سال والا پرانا نسخہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کبھی مایوس، میرا ساتھ دیجئے، کبھی مایوس، کبھی مایوس، حالات چاہے جیسے بھی رہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے سب کا اپنا اپنا نظریہ ہے۔ میرا پرسنل نظریہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک ہوا ہے، مسلمانوں کے مورال کو ڈاؤن کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ مسلمان تعلیم میں بہت پچھڑے ہیں۔ ایک بات کہہ دوں، برا نہ مانیے گا، مسلمانوں کا جو بھی گاؤں ہے، اس گاؤں میں مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ جب مسجد ہے تو 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو تعلیم ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کیسے کمیٹی کی رپورٹ صحیح ہو گئی؟ اور ایک جملہ اور کہا جا رہا ہے، بیکورڈ ہے، پچھڑا ہوا علاقہ ہے، تعلیم صحیح نہیں ہے۔ یہ جملہ کیسا لگا سننے میں؟ نہیں کیسا لگا سننے میں، پوچھ رہا ہوں سے۔ رے بھائی مسجد تو ہے نا، 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے نا، قرآن پڑھایا جا رہا ہے نا، حدیث پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم پچھڑے کیا چیز میں ہیں؟ مورال ڈاؤن ہو رہا ہے اور ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جبکہ امت کو ابھی حوصلے کی ضرورت ہے، اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کسی روتے رہیے گا، روتے رہیے گا۔ کیرلا سے مہمان اپنے آئے تھے، کیرلا رول ماڈل ہے، وہ لوگ روتے نہیں، کائے کو رونے کا؟ اس لیے میں بھی وہی نسخہ بتا رہا ہوں، رونے کا نہیں، اپنی چیز کو نیچے نہیں دکھانے کا، ورنہ ہمت ٹوٹ جائے گی۔ اچھا آپ بتائیے، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، یہ شعر ذرا بھاری ہو جائے گا۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں کہ نہیں ہے؟ اچھا آپ ہی بتائیے، پوری دنیا میں اللہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ایک چیز اور پوچھ لوں، ناراض نہ ہوئیے گا، ہم نے اور آپ نے اللہ سے اسلام مانگا؟ کیا اللہ مجھے مسلمان بنا دے؟
بولیے نہیں مانگا. میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ بغیر مانگے ہوئے ہم کو اسلام دے دیا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے بیٹے کے لیے مانگا, اللہ نے اسلام دیا نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر کے لیے مانگا, اللہ نے اسلام دیا نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے کوشش کی, کامیابی ملی یس یا نو؟ ہم نے اور آپ نے اللہ سے مانگا ہے, اللہ نے دے دیا ہے, شکر ادا کیجیے. حوصلے کو جوان رکھیے, ہمت کو پست مت کیجیے, مورال کو ڈاؤن مت کیجیے. ابھی حالات ایسے بنے ہوئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ موقع کو بھجا لیجئے. بھجانا یہ کون سی اردو ہے پتہ نہیں مجھے, یعنی موقع سے فائدہ اٹھا لیجئے, موقع دے کر چوکا مار دیجئے. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی, حدیث پر غور کیجئے, صحابہ کے مورال کو ڈاؤن نہیں کیا ہے, ہمیشہ حوصلہ دیا ہے. آپ حدیثیں پڑھیے. آئیے وہی نسخہ بتا رہا ہوں. میڈیا پر بیٹھ کر 70 حور کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے. آپ دیکھیے ماشاءاللہ, آپ کے قرآن و حدیث میں حور کا ذکر ہے, میڈیا والے بات کر رہے ہیں. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 11. تم جس کو برا سمجھتے ہو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. آج حور کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے دے. ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جب ٹی وی ڈیبیٹ میں جائیں تو ذرا تیاری کر کے جائیں, ویسے مت چلے جائیں, اسلام کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو بھجا لیا ہے. کیسے بھجایا ہے؟ موقع سے فائدہ اٹھایا. ایک دلیل صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 868. زماد ازد شنوا یمن کے رہنے والے ہیں. زماد جب مکہ آئے تو مکہ والوں نے کہا محمد سے ملنا نہیں, صلی اللہ ملنا نہیں. میرے بھائیو, اسلام کے خلاف شروع سے بولا جاتا رہا ہے اور قیامت کی صبح تک بولا جاتا رہے گا. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن کے خلاف کتاب لکھی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ. لیکن معلوم ہے آپ کو, 100 ایک کتاب نکلی ہے, ایک کرسچن نے لکھی ہے وہ کتاب. صفحہ نمبر پیج پر وہ کہتا ہے, بٹ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ دا ریلیجس اینڈ سیکولر لیولس. 100 لوگوں کی کہانی اس نے لکھی اور 100 لوگوں کی کہانی میں نمبر 1 کس کو دیا ہے؟ ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. پکا دشمن, کٹر دشمن, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ اپنا بنا لیا. کمی صرف ایک ہی چیز کی رہ گئی ہے, اخلاق اچھا بنائیے, سامنے والے کا دل جیت لیجئے گا, لیکن مایوس نہیں ہونا ہے, مورال ڈاؤن نہیں کرنا ہے, ہمت کو ہمیشہ جوان رکھنا ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے, روٹی بوٹی کھا رہے کہ نہیں کھا رہے؟ روٹی بھی مل رہی ہے, بوٹی بھی مل رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بوٹی کھانے کے چکر میں کہیں کہیں بوٹی بھی ہو جا رہے ہیں. اچھا وہاں تک اردو سمجھ گئے؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا, موقع پر چوکا مار دیا. دلیل, زماد جب مکہ آئے تو مکہ والوں نے کہا محمد سے ملنا نہیں, ان کے اوپر اثر ہو گیا ہے. ارے جب لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا, جادوگر کہا, شاعر کہا, دیوانہ کہا, تو آپ کو چھوڑ دیں گے؟ پھول کی مالا پہنائیں گے؟ میڈیا والے کا کام ہے بولنے دیجئے, اپنا کام ہے موقع کو بھجا لینا. اب بھجانا ابھی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے موقع سے بھجا لیتے ہیں اور چوکا مار دیتے ہیں, بلکہ چھکا بھی مار دیتے ہیں, اور فائدہ ہی فائدہ. زماد نے جب یہ کہا کہ ارے محمد پر اثر ہو گیا ہے, میں چلتا ہوں ذرا دیکھنے, دل ہی دل میں خواہش ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے. ملاقات ہو گئی. جیسے ہی ملاقات ہوئی تو کہا یا محمد انی ارقی من هذه الريح, اے محمد میں جھاڑ پھوک جانتا ہوں, مجھے یہ پتا چلا ہے مکہ والوں نے کہا ہے کہ ان سے ملنا نہیں, ان کے اوپر اثر ہو گیا ہے. آج بھی لوگ پھیلا رہے ہیں مسلمان ایسے ہیں, اسلام ایسا ہے. اور حقاً ایمانداری کہتا ہوں, آپ سروے کیجئے, مسلمانوں کے ہاسپٹل بھی زیادہ ہیں, کالج بھی زیادہ ہے, اسکول بھی زیادہ ہے, مدارس بھی زیادہ ہے. آپ سروے تو کیجئے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو دکھایا نہیں جاتا ہے, مورال ڈاؤن کرنے کے لیے.
ٹھیک ہے، تو جیسے ملاقات ہوئی تو کہا یا محمد انی ارقی من ہذہ الریح، میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، دو جگہ پہ ہماری جیب ڈھیلی ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس اور وہ ڈاکٹر کے پاس جو ڈاکٹر ڈکیت ہے۔ ہر ڈاکٹر ڈکیت نہیں ہے، ڈکیت سمجھے؟ پیسہ پورا دیجئے گا تو آپریشن تھیٹر میں لے جائیں گے، نہ دیجئے گا تو نہیں لے جائیں گے۔ تو ایسے ڈاکٹر ڈکیت ہیں، ڈکیت۔ اپنے بچوں کو ڈکیت ڈاکٹر نہ بنائیے، وہ ڈاکٹر بنائیے کہ بھائی صاحب اگر پیسہ نہیں ہے تو میں آپریشن کر دیتا ہوں، میرے لیے آپ کے باپ کی جان زیادہ اہم ہے، پیسوا اہم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ابے بیٹھ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ابے بیٹھنا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ابے بیٹھنا۔ کیا جواب ہے اس کا؟ وعلیکم السلام، ابے بیٹھنا۔ پلیز ایسا ڈاکٹر مت بنائیے اپنے بچوں کو، پلیز نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس اور جھولا چھاپ بابا کے پاس ہماری جیب ڈھیلی ہوتی ہے، ہماری ماں بہن کی عزت بھی جاتی ہے، جیب بھی ڈھیلی ہوتی ہے، سب لے لیتا ہے۔ جیسے زماد نے کہا کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو بھجا لیا، اپنے فیور میں کر لیا۔ اس لیے ٹی وی ڈیبیٹ پر جو بھی جاتے ہیں، جہاں بھی اسلام کے خلاف کوئی بات ہوئی، آپ پورے کو اپنا بنا لیجئے، یہ کلاکاری آپ کو آنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ مکہ والوں نے کہا ان کے اوپر اثر ہو گیا، ٹی وی والے بول رہے ہیں کہ اسلام ایسا ہے، مسلمان ایسے ہیں، قرآن میں ایسا ہے، نبی پروفٹ ایسے ہیں۔ ارے آئیے تو، اور جہاں جس نے بات کی، آپ دیکھیے اب مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے حق میں فیور بنا لیجئے، موقع کو بھجا لیجئے، چوکا اور چھکا مار لیجئے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اعید علیہ کلماتک ہؤلاء، پھر سے پڑھیے، اس کا ترجمہ کر دوں۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ جس کو سیدھا راستہ دکھا دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں اکیلا تنہا معبود اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اعید علیہ کلماتک ہؤلاء۔ میرے بھائیو، آج ہماری توحید بھی بہت کمزور ہے۔ کیسے؟ کاروبار بہت ٹھپ چل رہا ہے۔ بھائی صاحب آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بہت ٹھپ۔ آپ کا کیسا؟ جب سے سرکار آئی ہے ٹھپ۔ میرے بھائیو، روزی روٹی کا مالک کون ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ سورہ راس سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26۔ اللہ جس کی روزی کو چاہتا ہے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ سرکار اچھا کام کر رہی ہے، الحمدللہ، وہ اپنا کام کر رہی ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ سے مانگنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زماد نے کہا اعید علیہ کلماتک ہؤلاء، پھر سے پڑھیے، 3 مرتبہ پڑھوایا۔ جب 3 مرتبہ پڑھوا لیا، اب دیکھیے کیسے بھجایا جاتا ہے، موقع سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء لقد بلغنا ناعوس البحر ہات یدک وبایک علی الاسلام۔ میں شاعروں کی بات جانتا ہوں، جادوگروں کی بات جانتا ہوں، کاہنوں کی بات جانتا ہوں، لیکن آپ کی باتیں ایسی ہے جو سمندر کی گہرائی میں جا رہی ہے۔ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے۔ لا الہ الا اللہ، ساتھ دیجئے نا بھائی، لا الہ الا اللہ۔ موقع سے فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ روتے رہے کہ ٹی وی والے ایسا بول رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، وہ ایسا ہے تو ویسا ہے۔ رونے والے کا کوئی آنسو نہیں پوچھتا، موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ دیکھا آپ نے، گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، اپنا علاج کروا کے الحمدللہ آ گئے۔ اسی طرح ٹی وی پر بھی آپ جائیے، علاج آپ کا کیا ہوگا؟ سب کا علاج کرا کے آ جائیے۔ اور ایسا علاج اگر کامیابی نہ ملی تو سامنے والا زندگی بھر کہے کہ نہیں یہ آدمی بڑا اچھا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 12494، غورث بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے،
تلوار لٹک رہی ہے، کسی جنگ سے واپس آئے، ہاتھ میں اٹھا لیا اور کہا کون بچائے گا، میں یمنعک منی، کون بچائے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، طاقت کا نشہ، حکومت کا نشہ، ہر چیز کا نشہ، اور ہمارے لیے اللہ ہے۔ ہمارے لیے کون ہے؟ اللہ۔ راحت اندوری نے کہا تھا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ کچھ ہے؟ توحید مضبوط کی، اپنا بنا لیجئے، مانے یا نہ مانے اپنا بنا لیجئے، موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ کا خود کا ٹی وی کیوں نہیں ہے، میڈیا کیوں نہیں ہے؟ ہم سب کا ہے۔ ماشاءاللہ موبائل کا دور آ گیا ہے، جو ہے اسی طریقے سے بھجائیے نا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا اللہ، اس اللہ میں وہ پاور ہے، ہاتھ ہلا اور تلوار نیچے گری۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا تو کہا میں یمنعک منی، کون ہے جو بچا لے؟ اس آدمی نے یہی کہا کیونکہ اللہ کو نہیں مانتا تھا ایک اللہ کو، کہا کن کا خیر آخذ، آپ تو بھلے ہیں، بھلے کے بیٹے ہیں، معاف کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، لیکن پہلے یہ کہا آپ اسلام قبول کرتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے؟ بولے نہیں۔ میرے بھائیو غور سے سنیے گا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 پڑھیے۔ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں، وہ زبردستی والا اسلام چلوے نہیں کرتا ہے بھائی۔ اسلام اللہ کا ہے، اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے کھول دیتا ہے۔ اس نے کہا نہیں پڑھوں گا، لیکن محمد یاد رکھیے اب میں کبھی بھی آپ سے نہیں لڑوں گا صلی اللہ، اور جو لوگ لڑیں گے اس کا بھی ساتھ نہیں دوں گا۔ آپ کا اخلاق دیوانہ بنا دیا ہے۔ آج ہمارے خلاف میڈیا میں کہا جا رہا مسلمان لوگ بہت سخت ہیں، ارے جائیے سیوا کیجئے، اخلاق اچھا دکھائیے، پھر آپ سب کو دیوانہ بنا لیں گے۔ جب وہ اپنے گھر پہ گیا، لوگوں کے پاس گیا تو کہا قد جئتکم من عند خیر الناس، میں تم لوگوں کے پاس سب سے اچھے انسان سے مل کے آیا ہوں۔ دیکھا آپ نے، ارے کلمہ نہیں پڑھا لیکن دل دے کے چلا گیا۔ میرے بھائیو حالات اگر ایسے بنے ہوئے ہیں تو آپ اپنے اخلاق ہی سے دل جیت سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تعلیم تو ہے ہی ہماری، کہاں تعلیم نہیں ہے؟ کون بولتا ہم تعلیم میں پیچھے ہیں؟ پیچھے ہیں؟ آج سے میں بولتا ہوں پورا سروے کیجئے آپ، آج سے گاؤں گاؤں میں کس گاؤں میں مسجد نہیں ہے، سروے کیجئے۔ یہ تو ہمارے مورال کو ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ہماری ہمت کو پست کیا جا رہا ہے۔ حوصلے کو جوان رکھیے، اس جملے کو نکال دیجئے، ہم تعلیم میں پیچھے ہیں۔ ماشاءاللہ کیرلا کے اندر آپ دیکھ لیجئے 100 کے اوپر حافظ قرآن ایڈوکیٹ بن گئے، وکیل بن گئے، الحمدللہ۔ ہمارے ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر سب بھی ہیں، ارے ہم تو کھیل میں بھی آگے ہیں الحمدللہ۔ کرکٹ میں بتائیے 3 ایس کھیل رہے ہیں کہ نہیں کھیل رہے ہیں؟ 3 ایس۔ ارے بھائی ورلڈ کپ میں فائنل میں اسٹرائکر بولر کون تھے؟ دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے، ٹیلنٹ بولتا ہے، بلوانے والا چاہیے۔ ٹیلنٹ ہے نا آپ کے اندر؟ یہ شکایت چھوڑ دیجئے، کچھ نہیں ہو رہا، سب ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسٹرائکر دونوں ایس سے، نام بھی بھول گئے، شمی اور سراج، اور ابھی سرفراز خان آئے ہیں کھیل رہے۔ اور جو ہمارے اور آپ کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا، بھوسا نکالیے، بھوسا اپنا بنا لیجئے، بس شکوے شکایت نہیں، اپنا بنا لیجئے۔ ابھی یوگی جی نے دلی کا، ابھی یوگی جی نے یو پی کا، پتہ ہے آپ کو بہترین کھیل کا ایوارڈ کس کو دیا ہے؟ محمد سمیع کو دیا۔ ٹیلنٹ آپ کا بولتا ہے، دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے۔ ہاں لیکن کہیں کہیں پر بلڈوزر بھی چلے ہیں۔ اگر بلڈوزر چلے ہیں، ناحق چلے ہیں تو گھبرا کہہ رہے ہیں، اور اگر حق والا چلا ہے تو پھر بھی گھبرا کہہ رہے ہیں۔ اسی میں سے بھلائی نکال لیجئے۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں،
تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں؟ اسرائیل برسا برسا کے تہس نہس کر دیا. تم تہس نہس کر سکتے ہو لیکن دل میں جو ایمان بسا ہے اس کو نہیں نکال سکتے. ارے در و دیوار توڑ سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو, میرے بھائیو جان کی فکر نہیں, ایمان کی فکر کیجئے. کس کی فکر کرنا ہے؟ جان تو آنی جانی ہے. کوئی کہتے ہیں مولوی صاحب میں زندہ رہوں گا, لیکن ایمان کی کیا گارنٹی ہے کہ مرتے وقت اس کلمہ نصیبی ہو جائے؟ ایک حدیث کے اندر آیا, بس ایک دو بات بیان کر کے بات ختم کروں گا. سنن ابن ماجہ کتاب الفطر حدیث نمبر 4034, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ, ابو درداء اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اگر تم کو جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے تو میرے بھائیو ایمان کی فکر کیجئے, جان کی. آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مناظرہ ہوا, ڈیبیٹ ہوا, اور موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی نا وہ لاٹھی بڑی کام کی ہے. تو آپ لاٹھی کو معمولی سمجھتے ہیں, یہ سب کے کرامات ایک طرف اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایک طرف. سانپ بن کے جب سب کو نکل گئی تو جتنے تھے سب سجدے میں گر گئے جادوگر اور ایمان لے آئے. ایمان لانے سے پہلے کیا بولے تھے کہ یہ بتائیے اگر ہم جیت جائیں گے تو کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا رہے ہم کیبنٹ منتری بنا دیں گے. کاہے گھبرا رہے آپ؟ تو انعام تو ملتا ہے دنیا کا, آپ کو ہم منتری بنا دیں گے, گھبرا کاہے رہے ہیں؟ اور اس کے بعد انعام بھی دیں گے, گھبرا کاہے رہے ہیں؟ حقیقت جب واضح ہو گئی تو سجدے میں گر گئے. اس کے بعد جب فرعون نے کہا ہم کو بغیر پوچھے ہوئے تم لوگ موسیٰ کے ماننے والے ہو گئے, ہاتھ پیر الٹے سیدھے کاٹ دیں گے. بادشاہ سلامت, آپ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں, پیر کاٹ سکتے ہیں, طاقت کا نشہ ہے, حکومت کا نشہ ہے, دولت کا نشہ ہے. فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. اب بادشاہ دیکھیے, بادشاہ سلامت, فرعون کا دربار ہے. یہ جادوگر لوگ ڈرے جو ایمان لے آئے مومن ہو گئے, نہیں ڈرے, دعا کرتے رہے. وہی دعا میں آپ کو سکھا کے جا رہا ہوں. حالات اگر بنے ہوئے ہیں, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 126. اے ہمارے رب تو ہم پر صبر اڈیل دے اور ہمارا خاتمہ جب ہو تو اسلام پر ہو. اور کچھ ایک آدھ چیز اور بتا دے رہا ہوں. ایک سنت ہے جس کو ہم اور آپ چھوڑے ہوئے ہیں. کون سی سنت؟ اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل و بعمر بن الخطاب, سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3681. اے اللہ تو اسلام کو عزت دے دے ابو جہل کے ذریعے یا عمر کے ذریعے. ہم اور آپ بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن مولوی صاحب نموہ نہیں بتائیں گے. مولوی صاحب نموہ نہیں بتائیں گے. دماغ آپ کا چلا گیا کہ نہ گیا؟ ارے آپ لوگوں کا دماغ گیا. اس حدیث کے حساب سے مولوی صاحب کون سی دعا کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کا چلا گیا؟ نا ہم بات نہیں کریں گے اور کچھ بھی. دعا کرتے رہیے, اللہ دل کو پھیر دے. چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں, عورتیں ہیں, بوڑھے بچے ہیں, بوڑھے ہیں, بچے ہیں, سب مر رہے ہیں, چتھڑے سب ہو رہے ہیں. ان کے پاس بھی ماں باپ ہے, بال بچے ہیں. اللہ دل میں رحم ڈال دے. میرے بھائیو, حالات چاہے جیسے بھی ہوں لیکن کبھی مایوس مت ہونا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.